پہلے جو طالبان کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت 1 مئی سے پہلے امریکی افواج کا انخلا ہونا تھا افغانستان سے، اب وہ تاریخ بڑھا کر 11 سپٹمبر کر دی گئی ہے، اور یہ بڑی سمبولک ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 20 سال قبل 11 سپٹمبر کو ہی 9/11 ہوا تھا اور اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، اور اب 20 سال کے بعد اس کا انخلا بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ افغانستان میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ریپرکشنز پاکستان میں آئیں گی، پلس امریکہ کی جب سے جو بائیڈن آئے ہیں، ڈیموکریٹس آئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد، اب اس خطے پہ ان کی ری الائنمنٹ ہوئی ہے، جو سوچ ہے جو پہلے بھارت کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ، اس پہ بھی اثر ہوگا۔ ابھی حال ہی میں رپورٹس آئی ہیں، آج ہی ایک اور رپورٹ جو کانگریس پر انہوں نے سبمٹ کی ہے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی طرف سے، اور یہ ہے اینول تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ۔ اس میں ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ان تمام انتہائی امپورٹنٹ ایشوز پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں جنرل اشرف سلیم، پاکستان آرمی میں بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر بھی تھے، ایئر ڈیفنس کے یہ کمانڈر تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ نائجیریا میں سفارتکاری کے بھی فرائض انہوں نے انجام دیے ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ جنرل اشرف، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ جنرل صاحب، یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے، خاص کر افغانستان میں یو ایس وڈرال کے بعد، اب ظاہری بات ہے بپن راوت جو انڈیا کے جو ہیڈ ہیں ایک طرح سے کہہ لیں ملٹری کے، ان کی طرف سے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ افغانستان سے انخلا اور پاکستان پہ ایک دفعہ پھر جو ڈو مور کی مینٹرا ہے پھر دوبارہ سے آ رہی ہے، اس ساری صورتحال سے ہم کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں احسن طریقے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں افغانستان کا ایشو بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جب ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے تو انہوں نے بات چیت کی طالبان کے ساتھ، کافی لمبی بات چیت کے بعد پچھلے سال ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت امریکن فورسز جو تھیں انہوں نے 1 مئی کو یہاں سے نکل جانا تھا افغانستان سے، اور وہ امید کرتے تھے کہ اس وقت تک ایک معاہدہ ہو جاتا افغانستان میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان میں، تاکہ افغانستان کے اندر ایک دفعہ پھر دوبارہ وہاں پہ جنگ نہ چھڑ جائے، خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ ابھی جب بائیڈن صاحب آئے ہیں تو ان کے اوپر اپنی پارٹی کا بھی دباؤ ہے، اس کے علاوہ ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، مختلف فورسز کے درمیان بھی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے ایسے ہی نکل جانا چاہیے یا فوری طور پہ نکل جانا چاہیے، یا 1 مئی تو بہت نزدیک آ گئی ہے، ابھی تک کوئی آپس میں افغانستان کے سٹیک ہولڈرز کا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دوبارہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو پاکستان کے لیے پرابلمز نہ کریٹ کرے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اپنے کسی نیبر کے لیے۔ یہ جو آپ پوائنٹ کر رہے ہیں اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ افغانستان میں امن آئے اور ایک وسیع البنیاد ایک حکومت بنے، لیکن اس کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے۔ اب طالبان کا یہ ٹائم ہے ٹریڈیشنلی اسپرنگ آفینسو کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کرتے ہیں، ملیٹریلی طالبان سٹرونگ ہے، جو امریکہ اور باقی لوگوں کا بھی خدشہ ہے کہ وہ ملک میں ملٹری گینز کر سکتے ہیں۔ جو افغان حکومت ہے وہ ظاہری بات ہے اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتی ہے، تو اس میں امن کیسے ہوگا؟ جی اسی خدشے کے پیش نظر، چونکہ ابھی تک ان کے درمیان میں آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، امریکہ نے اپنا جو ودرال تھا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے، یعنی کہ 1 مئی سے شروع کریں گے۔ ابھی جو لیٹسٹ اناؤنسمنٹ ہے اس کے مطابق 11 ستمبر کو جا کے یہ ختم ہوگا، اور اس درمیان میں وہ امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی جتنی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی فورسز ہیں افغانستان میں، ان کے درمیان میں آپس میں کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی معاہدہ طے پا جائے گا اور افغانستان میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ طالبان ایک بہت بڑی فورس بن چکی ہے، اور اس کے اندر اور بڑی دنیا آگے اور بڑے پلیئرز آ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ماسکو میں کانفرنس ہوئی تھی، ابھی ایک اور کانفرنس ہونی ہے ٹرکی میں کانفرنس ہونی ہے، جو کہ ابھی 24، پہلے وہ 14 کو پلان تھی، ابھی 24 سے آنورڈ ہونی ہے کیونکہ طالبان کا وقت نہیں جا رہا۔ دیکھیں ابھی نا سٹیک ہولڈرز کافی آگے ہیں، پہلے امریکہ اپنے آپ کو یعنی ایک ہی کہتے ہیں کہ بڑا تھا، سپروائزر تھا، اب چائنا اور رشیا وہ بھی ہیں، انڈیا کے اپنے مفاد ہیں، پاکستان اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ایون ایران وہ بھی وہاں پہ دونوں سے باتیں کر رہا ہے، طالبان سے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو آؤٹ سائڈ جو انٹرفیئرنس ہے، جو اثر و رسوخ ہے، یہ افغان امن کو اس قابل چھوڑے گا کہ کوئی امن ہو افغانستان میں؟
نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ جی اتنی جلدی کو امن ہو جائے گا. ابھی آپس میں امید ہے، میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو چند دن ہیں اس کے دوران امریکہ اور طالبان آپس میں بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں، تاکہ اس کے اوپر دوبارہ جنگ چھڑ گئی وہ دونوں کے لیے بڑی تباہ کن ہوگی، امریکہ کے لیے بھی تباہ کن ہوگی. یہ نہیں کہ صرف طالبان کا نقصان ہوگا یا افغانستان کی فورسز کا نقصان ہوگا، کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے خود ہی بات کی اسٹیک ہولڈرز اس میں چائنا اور رشیا بھی آ گئے ہیں. اور یو نیور نو کہ ابھی افغانستان میں طالبان فورسز کے پاس کیا کچھ ہے جس سے وہ لڑائی کریں گے. یہ دونوں فورسز کے لیے امریکہ کی طرف بھی اور طالبان کی طرف بھی بہت نقصان کا اندیشہ ہے. اور اگر اس دوران میں جبکہ وہ ودرال کر رہے ہیں، اس میں اگر طالبان حملہ کرتے ہیں تو ودرال رک بھی سکتا ہے، جو کہ اب طالبان کے فیور میں نہیں ہے کسی بھی صورت میں، افغانستان کے فیور میں نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے سٹیک ہولڈرز آپس میں کس حد تک متفق ہو سکتے ہیں. وہ ابھی کوئی اشرف غنی صاحب اپنا فارمولا لے کے آئے ہیں، ڈفرنٹ فارمولا چل رہے ہیں وہاں پہ. لیٹ سی کہ اس دوران میں کوئی بہتر آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، سینس پریویل ہو اور لوگ آپس میں بیٹھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے نا، ہمارا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی آپس میں مت لڑو، کسی ایسے فارمولے پہ متفق ہو جاؤ جس میں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بن جائے فی الحال، جو آگے چل کے ان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی ریویو کرے، الیکشن بھی کروائے اور وہاں پہ ایک پرماننٹ سیٹ اپ لے کے. افغانستان میں آپ کو پتا ہے کبھی بھی سینٹرل گورنمنٹ مضبوط نہیں رہی ہے. الٹیمیٹلی وہاں پہ جو لوکل وار لارڈز ہیں یا ڈیوالو کریں، کوئی ایسے چیز کریں، ایک نیا معاہدہ کریں آپس میں، کوئی نیا معاہدہ کریں. جی جلد صاحب، لیکن اب تھوڑے سے گھر کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان کا اثر پاکستان پہ آتا ہے اور وہاں پہ بھی پاکستان اور انڈیا برسر پیکار ہیں. اب جب سے کشمیر میں مودی کا ون سائیڈڈ جو ایکشن ہوا تھا، جہاں پہ اس نے کشمیر پہ جو جارحیت کی تھی، اب پاکستان نے ایک بڑی ٹف ایک پوزیشن لی ہوئی تھی. اب کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی جس طرح کی میڈیا رپورٹس میں ہے کہ دبئی کے آفیسز استعمال کر کے یو اے ای میں دونوں کو بیک چینلز کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے آفیشلی، جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. ڈی جی ایم او کی سطح پہ بھی بات ہوئی ہے، ڈی اسکلیشن کی بھی بات ہوئی ہے، لائن آف کنٹرول پہ بھی چیز ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہو رہی ہے، کیا یہ دیر پا ہے؟ کوئی سولوشن اس سے آئے گا؟ دیکھیے بیک گراؤنڈ میں ہوا کیا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت امریکن پریشر بھی ہے اس کے اوپر. یہ ہے کہ جی آپ انڈیا سے بات چیت کریں. انڈیا کی اپنی ضرورت بھی ہے اس وقت کہ انڈیا یہ شو کرے دنیا کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ تو ہم کشمیر کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، باقی چیزوں کے اوپر ہماری تو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اصلی مسئلہ پاکستان کے لیے ہے. دیکھیے انڈیا نے جب 2019 میں آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے، آرٹیکل 35A ریووک کیا ہے، اس وقت اس نے ایک ایسی پوزیشن لی جس میں شملہ معاہدے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا، بالکل زیرو کر دیا گیا. اٹ از نو مور آپریشنل شملہ معاہدہ. تو وہ جو انڈیا نے چیز کی ہے، اب نئی بات چیت اگر انڈیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں ضروری ہے کہ وہ جو اس نے یونیلیٹرل سٹیپس لیے تھے ان کو وہ واپس لے کے جائے. 5 اگست 2019 کی جگہ کے اوپر لے کے جائے، تب تو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. جل صاحب انڈیا کرے گا کیا؟ انڈیا کرے گا اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے انڈیا نہیں کرے گا تو کیا پاکستان مان جائے اس کی پھر انڈیا کی بات؟ میرا نہیں خیال ہے پاکستان کو ماننی چاہیے. پھر تو سٹیل میٹ ہوگا، پھر بات چیت کس پہ ہو رہی ہے؟